بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک میں ایک نیوز سے شروع کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں دیکھیے یہ کل کا انگلش پیپر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے ایک نیوز ہے اس کیپشن کے ساتھ کہ بلڈز فاؤنڈر کرنجیا ڈیڈ۔ بلڈز فاؤنڈر کرنجیا ڈیڈ۔ جو لوگ جرنلزم سے قریب رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلڈز ایک زمانے میں بہت زبردست پرچہ مانا جاتا تھا۔ روسی کرنجیا ایک پارسی فیملی میں پیدا ہوئے، بہت اچھی ایجوکیشن ہوئی ان کی۔ انہوں نے بامبے سے یہ پرچہ نکالا بلڈز، انگلش میں اور دوسری لینگویج میں بھی۔ یہ بہت پاپولر ہوا کیونکہ اس میں سینسیشنل نیوز ہوا کرتی تھی۔ سینسیشنل جرنلزم کے لیے بہت ہی مشہور ہوا یہ اپنے زمانے میں۔ روسی کرنجیا اس زمانے میں ٹاپ کے جرنلسٹ میں گنے جاتے تھے، جیسے فرینک مورس، شام لال، خوشونت سنگھ، یہ سب اس زمانے میں ٹاپ کے جرنلسٹ تھے۔ اسی رینک میں شمار ہوتا تھا روسی کرنجیا کا۔ ان کے ریلیشنس تھے بہت ہی ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ، جیسے جواہر لال نہرو اور مارشل ٹیٹو، پریزیڈنٹ ناصر اور کنگ آف ایران۔ تو بہت زبردست انہوں نے ایک مقام حاصل کیا سینسیشنل جرنلزم میں۔ یہ ویکلی پرچہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی اس کو پڑھتا تھا۔ تو 92 ایئرس پر انہوں نے وفات پائی۔ ان کی عمر 92 ایئرس ہوئی بامبے کے ہاسپٹل میں۔ اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹاپ کا جرنلسٹ جس کو انٹرنیشنل فیم ملی، بڑے بڑے لوگوں سے اس کی دوستی تھی، کتنے سارے ایکسپیرئنس ہوئے ان کو، اور اتنی لمبی عمر پائی 92 ایئرس، لیکن اس کو زندگی میں کچھ ملا نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ انٹینسو کیئر یونٹ میں تھے بہت دنوں سے، کئی سال سے تھے وہاں پر، اور آخر میں جو کہہ سکے وہ، یعنی ہوش آواز میں تھے وہ، ان کے ہوش آواز ختم نہیں ہوئے تھے، تو آخر میں جو کہہ سکے وہ کیا، ان کے آس پاس جو نرسز تھیں ان کی کام کرنے کے لیے، تو ان کے بارے میں ایک ریمارک دیا ان کے اسکرٹس کے بارے میں۔ یہی آخری کمپلین تھی پیپر کی رپورٹ کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ the skirts of nurses are not short enough. The skirts of nurses are not short enough. میں حیران رہ گیا اس کو پڑھ کر کے کہ زندگی میں یہی ان کی ڈسکوری تھی کہ آخر وقت میں جب وہ موت کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ موت کے کنارے تھے اس وقت، وہ موت کے کنارے پہنچ کر کے جو آخری بات وہ کہہ سکے وہ یہ
کہ نرسز کے جو اسکرٹس ہیں وہ اور چھوٹے ہونے چاہیے، کم چھوٹے ہیں وہ. The skirts of nurses were not short enough. تو دیکھیے یہ سمپل بات نہیں ہے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اس کے پیچھے کہانی ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ پوری ہسٹری میں انسان نے ایک بلنڈر مسٹیک کیا ہے، پوری ہسٹری میں اس سے جڑی ہوئی ہے یہ کہانی. پوری ہسٹری میں ایک بلنڈر مسٹیک. وہ کیا؟ ٹروتھ کو لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا، سچائی کے سوال کو گھٹا کر دیکھا. یعنی سب سے بڑا جو کوشچن تھا زندگی میں وہ کیا؟ ٹروتھ کیا ہے؟ کریٹر کون ہے؟ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے؟ ہم مر کر کہاں جاتے ہیں؟ بیفور ڈیتھ کیا ہے؟ آفٹر ڈیتھ کیا ہے؟ یہ سب ٹروتھ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کوشچن. اسی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا انسان نے پوری ہسٹری میں. دیکھیے میں اس وقت بات کر رہا ہوں انٹلیکچوئل کمیونٹی کی، یعنی وہ لوگ جو اوپینین میکرس ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو دوسروں لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے وہ آئیڈیالوگ بنتے ہیں، جن سے لوگ اپنے خیالات بناتے ہیں. تو یہ انٹلیکچوئل کلاس یا ایجوکیٹڈ کلاس، جن کو اوپینین میکرس کہا جاتا ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں، دیکھیے 5000 سال پہلے آپ چلے جائیے تو فلاسفرس. جو ہسٹری آف تھاٹ ہے وہ اور پیچھے بھی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کو 5000 سال پیچھے لے آتا ہوں، کیونکہ ٹرو سینس میں ہسٹری آف تھاٹ شروع ہوئی ہے 5000 سال پہلے فلاسفرس کے ذریعے. فلاسفرس نے اس مسئلے کو لیا، ٹروتھ کے مسئلے کو، لیکن وہ کچھ بھی انسان کو نہ دے سکے. کیوں؟ ان کی ساری فلاسفی اسپیکولیشن بیسڈ تھی، اسپیکولیشن بیسڈ. تو اسپیکولیشن سے جب آپ جاننا چاہیں گے سچائی کو، تو اس کو میں کہوں گا گیس ورک. تو آپ کچھ بھی نہیں پائیں گے. کوئی سالڈ بیس نہیں تھی فلاسفرس کے پاس، سوائے اسپیکولیشن کے، سوائے گیس ورک کے. ان کی جو لاجک تھی اس کو کہا جاتا ہے سیلوجزم. سیلوجزم کیا ہے؟ قیاسی لاجک. تو انسان کو وہ صرف کنفیوژن دے سکے، ٹروتھ کے نام سے کنفیوژن، ٹروتھ کے نام سے کنفیوژن. اس کے بعد دیکھیے، یعنی اس بیچ میں پیغمبر آتے رہے، لیکن پیغمبروں کا معاملہ کیا تھا؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتہم برسول الا کانوا بہ یستہزئون. پروفٹ جو تھے وہ بتاتے رہے کہ ٹروتھ کیا ہے، ٹروتھ ود دا کیپٹل ٹی، لیکن پوری ہسٹری میں ان کو ریڈیکول کیا، لوگوں نے ریڈیکول کیا. اس کا ایک پروف یہ ہے کہ کوئی بھی پرافٹ ایکسپٹ پرافٹ محمد ہسٹری میں اس کو ریفر نہیں کیا گیا. آپ ذرا دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. اب جو ہسٹری لکھی گئی ہے آرکیولوجیکل ایویڈنس کی مدد سے، وہ 25,000 سال تک جاتی ہے، لیکن اس میں کسی پرافٹ کا ریفرنس نہیں. اس میں آپ کنگ دیکھیں گے، جنرل دیکھیں گے، لیکن کسی پرافٹ کو مینشن نہیں کرتی ہسٹری. پہلی بار کسی پرافٹ نے اگر ریکارڈڈ ہسٹری میں جگہ پائی ہے تو وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نے کبھی بھی امپورٹنس نہیں دی پرافٹس کو.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلاسفرس نے صرف کنفیوژن دیا. اس کے بعد دیکھیے وہ لوگ جو مسٹیسزم یا اسپریچولیزم کے نام سے آئے سامنے, انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ انہوں نے بیس بنایا اپنا دل انسان کا. اندر جھانکو, اندر دیکھو, وہیں پر سچائی کا ریزروائر ہے, سارا ٹریزر یہاں پر ہے, اس میں سے نکالو, انفولڈ کرو. تو وہ کیا ہوا, اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. آج سائنس نے بتا دیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بلڈ آف سرکولیشن, وہ سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے, سرکولیشن آف بلڈ, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دل میں ساری سائنسز بتاتی ہیں کہ دل میں سرکولیشن آف بلڈ کے سوا اور کچھ بھی نہیں, اور وہیں پر ڈھونڈتے رہے وہ. تو مسٹیسزم اور اسپریچولیزم کے نام سے جو لوگ اٹھے, انہوں نے بھی انسان کو کچھ نہیں دیا سوائے کیا چیز دیا انہوں نے, ایکسٹیسی, جس کو ہم کہتے ہیں وجد, ایکسٹیسی. تو ایکسٹیسی کیا ہے؟ ایکسٹیسی تو ایک انیستھیسیا ہے. ایسی ہے جیسے کہ آپ کوئی پل کھا لیں, سلیپنگ پل میں آپ چلے جائیں گے ایک ایسی اسٹیٹ میں کہ آپ کو کوئی دھیان گیان نہیں رہے گا. تو بے خبری تو خبر نہیں بن سکتی. تو وجد یا ایکسٹیسی جو تھی وہ تو ایک قسم کا, دیٹ واز نتھنگ بٹ کائنڈ آف انیستھیسیا. اس نے بھی کچھ نہیں دیا. ان اویئرنیس ہمارا پھر بھی باقی رہا. اس کے بعد دیکھیے ریلیجن کو دیکھیے. ریلیجن میں آپ دیکھیے اسلام کو چھوڑ کر کے بڑی انوکھی باتیں ہوئی ہیں کہ ٹروتھ کے سوال کو انہوں نے بالکل الجھا دیا. ٹروتھ کے سوال کو الجھا دیا وہ اس طرح سے کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ اس ٹروتھ سے ریلیٹیو ہے, ریئل نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا ٹروتھ ہے. دا ٹروتھ ود دا کیپٹل ٹی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بہت بڑے اسکالر کا میں نے پڑھا ایک آرٹیکل, بہت ٹاپ کے اسکالر, اسی پر بحث کی تھی انہوں نے. تو انہوں نے دکھایا تھا کہ کوئی دا ٹروتھ کوئی چیز نہیں ہے. ٹروتھ جو ہے ان کے نزدیک ایک کنٹینیوس سیکنگ کا نام ہے. سیکنگ پروسیس ہے کہ تلاش کرتے رہو. تو ان کا سینٹنس مجھے یاد ہے, انہوں نے لکھا تھا کہ دیر از نو فل اسٹاپ بٹ کاماز. دیر از نو فل اسٹاپ بٹ کاماز. کہا کہ آپ تلاش کرتے رہو, مر جاؤ. یعنی اندھیرے میں جینا, اندھیرے میں مرنا. آپ غور کیجیے کہ اگر آدمی اس دنیا میں سچائی کو نہ پائے تو اس نے پایا کیا؟ تو کچھ بھی نہیں پایا. یہ تو پھر اس کے معنی کہ وہ ہی واز جسٹ لائک این اینیمل. اینیمل میں اور انسان میں یہ فرق ہے. انسان کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ وہ اس انسان کے اندر کنسیپچول تھاٹ ہوتا ہے. کنسیپچول تھاٹ, انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سوچ کر کچھ جانے کچھ باتوں کو, جبکہ اینیمل جو انسٹنکٹ پر جیتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز انسان کو ملی ہے, یہ مائنڈ, یہ تھنکنگ کی کیپیسٹی, چیزوں کو ڈسکور کرنا, اور وہ سچائی کو نہ جان سکے, پھر تو وہ جسٹ لائک اینیمل ہے. وہ اینیمل کے طور پر جیا, اینیمل کے طور پر مر گیا. تو یہ جو ریلیجن ہے جو یہ کہتا ہے کہ سچائی ریلیٹیو ہے, ریئل نہیں ہے,
اس کے معنی ہے کہ وہ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کو یہی ڈسٹنڈ ہے تمہارے لیے کہ ڈارکنیس میں جیو اور ڈارکنیس میں مر جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار سائنس نے یہ اس آئس کو بریک کیا ہے. جو کہتے ہیں آئس کو بریک کرنا, ٹو بریک دا آئس کا کام سائنس نے کیا ہے پہلی بار. دیکھیے سائنس جو ہے اس کا سبجیکٹ ریلیجن نہیں ہے, اس کا سبجیکٹ ٹروتھ نہیں ہے, اس کا سبجیکٹ نہیں, لیکن انڈائریکٹ وے میں اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا. انڈائریکٹ وے میں بہت ہی بڑا کام, اگرچہ ڈائریکٹ طور پر اس کا گول نہیں تھا, اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا سچائی. وہ کیا دیکھیے معاملہ یہ تھا ہزاروں سال سے کہ انسان ٹائم اینڈ اسپیس میں سوچتا تھا, زمان و مکان. ٹائم اینڈ اسپیس کو کہتے ہیں زمان و مکان. تو انسان ٹائم اینڈ اسپیس میں سوچتا تھا. تو ٹائم اینڈ اسپیس تو لمیٹڈ ہے, تو ایک لمیٹڈ فریم ورک تھا اس کے پاس. انسان کے پاس جو فریم ورک تھا وہ لمیٹڈ تھا, یعنی ٹائم اسپیس سے گھرا ہوا تھا, تو سوچ نہیں پاتا تھا وہ. سائنس نے پہلی بار یہ بتایا کہ ہماری تھنکنگ جو ہے وہ, جو آئنسٹین کا جو نظریہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اس کو میں ریفر کر رہا ہوں. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے؟ ایک بہت ہی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, وہ ہر میتھمیٹکس میں انوالو ہیں, میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. ایک بہت دلچسپ قصہ ہے کہ آئنسٹین کو جب نوبل پرائز ملا اپنی اس ڈسکوری پر, تو اس کے دوست نے بلایا اس کو ریسیپشن کے لیے. وہاں وہ گیا, وہ تو دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پائے کے سائنٹسٹ نہیں ہیں جس پائے کے لوگ اس کی تھیوری کو سمجھ سکتے تھے. تو بال اسٹیج پہ تھا, جب اس کا نام پکارا گیا تو کھڑا ہوا, تو اسے کہہ دیا کہ بھائیو آج میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو آڈینس تھا اس نے دیکھا کہ آڈینس میری بات کو سمجھ نہیں سکتا. یہ کہہ کر بیٹھ گیا کہ آج میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو لوگ بہت غصہ ہوئے کہ کیا مذاق ہے, ہم کو بلایا کہ آئنسٹین لیکچر دیں گے اور انہوں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں. یہ کہہ کر واپس چلا گیا وہ. تو اس کے دوست سے لوگوں نے بہت کمپلین کیا, تم نے ہمیں بیوقوف بنایا. تو دوبارہ کنٹیکٹ کیا اس نے آئنسٹین سے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا, لیکچر دوں گا. دوبارہ وہ گیا اور سب لوگ آئے وہاں پر, تو اس نے اپنی تھیوری پر لیکچر دیا جو بہت ہار میتھمیٹکس پر بیس کرتی تھی وہ. تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو آئنسٹین جو دریافت کی وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی پیچیدہ قسم کی ایک دریافت ہے. تو خیر میں جس آسپیکٹ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈسکوری سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو صرف اس مائنڈ کے ساتھ, جو مائنڈ ہمارے پاس ہے, یا آنکھ کے ساتھ جو آنکھ ہمارے پاس ہے, صرف ریلیٹیو نالج حاصل ہوتی ہے. اس کی ایک بہت ہی سمپل مثال دی ہے آئنسٹین نے. اگر آپ ایک ڈبل ٹریک روڈ ہے, ایک ڈبل ٹریک ریل روڈ ہے, دو ٹرینیں ایک ساتھ چل رہی ہیں ایک ہی اسپیڈ میں, دو ٹرین جا رہی ہے بالکل ٹھیک ایک ہی اسپیڈ میں. آپ اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگا کیا کہ اسٹینڈ اسٹل ہے دونوں ٹرینیں, وہ بھی رکی ہے. یعنی وہ ٹرین جو آپ کے پاس جا رہی ہے اسی اسپیڈ میں, اس کو لگے کہ ٹھہری ہوئی ہے, وہ ٹھہری ہوئی دکھائی دے گی. اور اگر الٹا چل رہی ہو, ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے, تو آپ کو ڈبل اسپیڈ دکھائی دے گی. یعنی 100 مائل کی اسپیڈ سے اگر جا رہی ہیں تو آپ کو 200 مائل دکھائی دے گا. یہ ہے ایک سمپل ایگزامپل واٹ از ریلیٹیوٹی. تو ہمارا آبزرویشن ریلیٹیو ہے, ہماری سوچ ریلیٹیو ہے. ہم بیان اسپیس اینڈ ٹائم چونکہ نہیں دیکھ پاتے, اس لیے ہم
ساری نالج ہماری ریلیٹیو رہتی ہے. یہ بہت ہی بڑی ڈسکوری ہے جو سائنس میں ہوئی, اور 5000 سال کی تاریخ کو اس نے نلیفائی کر دیا کہ جس فریم ورک میں, جو تمہارے پاس فریم ورک تھا, جس میں تم سوچ رہے تھے, وہ ویلڈ ہی نہیں تھا. وہ ویلڈ نہیں تھا. پرافٹ تو بولتے تھے کہ ہم کو گاڈ کی طرف سے نالج آئی ہے, وہ تو ان کا کہنا ویلڈ تھا کیونکہ وہ گاڈ کی طرف سے بولتے تھے. گاڈ جو ہے آل نوئنگ ہے. لیکن یہ جو اپنے مائنڈ چلا رہے تھے, اپنا مائنڈ, تو وہ تو سب کا سب جو ہے ریجیکٹ ہو گئے کہ تمہارے پاس جو فریم ورک ہے تو تم سچائی کو جان ہی نہیں سکتے. یہ کہو کہ آئی ڈونٹ نو, تم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوئے کہ آئی نو. صرف پرافٹ تھے آئی نو کہنے کی پوزیشن میں. اس کو انسان نے ریڈیکول کر کے اس کو مانے نہیں, سوچا ہی نہیں, اس پر دھیان نہیں دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری ہسٹری میں جو سب سے بڑا بلنڈر ہوا ہے, بلنڈر, وہ کیا ہے؟ سچائی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا. یعنی یہ سمجھنا کہ میں اپنی اس مائنڈ سے سچائی کو جان سکتا ہوں. یہ سمجھنا کہ میں اپنی اس مائنڈ سے سچائی کو جان سکتا ہوں. اس مائنڈ سے تو میں ایک ٹرین کے اسپیڈ کو نہیں سمجھ سکتا. سولر سسٹم جو ہے پھیلا ہوا, اس کو میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. کسی ٹیلیسکوپ سے بھی سولر سسٹم کا پورا منظر آپ نہیں دیکھ سکتے. آج جو ہم سولر سسٹم کے اسکیچ بناتے ہیں, وہ اسکیچ کسی آبزرویشن پر بیس نہیں کرتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کتابوں میں, میپ میں سولر سسٹم کا پورا ایک اس کا اسکیچ, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ دیکھ کے تھوڑی بنا ہے. وہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے انسان کے کسی ٹیلیسکوپ سے بھی وہ سولر سسٹم کے پورے نقشے کو دیکھ سکے. ہم گیس کر کے بناتے ہیں وہ سب نقشے. تو آپ بتائیے کہ جو انسان کا یہ حال ہو, تو قرآن میں اس بات کو دیکھیے کہ ایک سمپل طریقے سے بہت 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تم کو صرف لمیٹڈ نالج ملی ہے. پوری ہسٹری میں یہی ہوا ہے سائنس سے پہلے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو پوری نالج ہمیں ملی ہوئی ہے, ہمارے پاس جو مائنڈ ہے اسے ہم سب کچھ جان سکتے ہیں. اس فریم میں انسان نے ہزاروں سال بتا دیے, اور سوائے کنفیوژن کے اور کچھ انسان کو دیا نہیں. تو سائنس نے پہلی بار ایک دروازہ کھولا. یہ دروازہ یہ کھولا کہ اپنے اس مائنڈ سے, اپنے اس آنکھ سے تم سچائی کو دیکھ نہیں سکتے, تمہیں ایک مددگار چاہیے. یعنی انڈائریکٹ وے میں اس نے پروفٹ کی ضرورت کو ثابت کیا. انڈائریکٹ وے میں تمہیں گائیڈ چاہیے. بیان اسپیس آف ٹائم ہم دیکھ نہیں سکتے, اور جب تک آپ بیان اسپیس اینڈ ٹائم نہ دیکھیں آپ سچائی کو جان بھی نہیں سکتے. دا ٹروتھ ود کیپٹل ٹی جاننے کے لیے آپ کو بیان اسپیس اینڈ ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. وہاں آپ تک آپ دیکھ نہیں پاتے. تو پروفٹ جو ہے, جو کلیم کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے, مجھے خدا نے علم دیا ہے, اسی کو تمہیں گائیڈ بنانا پڑے گا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو قرآن میں تھا کہ تم کو دیا گیا ہے صرف محدود علم, اسی کو سائنس نے اعتراف کیا. میں نے ایک کتاب پڑھی, لمیٹیشنس آف سائنس, سولیون کی کتاب ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ خود بھی ایک سائنٹسٹ ہے کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. تو سائنس نے پہلی بار یہ بتایا کہ ہم صرف لمیٹڈ نالج تک پہنچ سکتے ہیں, اس کے آگے ہم نہیں پہنچ سکتے. گویا ان ڈائریکٹ وے میں اس نے پرافٹہڈ کی ضرورت کو ثابت کیا.
سائنس نے انڈائریکٹ وے میں پرافٹ کی ضرورت کو اسٹیبلش کیا کہ بغیر پرافٹ کی مدد کے تم پوری سچائی کو نہیں جان سکتے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ انسان جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے وہ پرافٹ ہے. یعنی گاڈ سے اس کو ریویلیشن آتا ہے کہ ہم کیسے جانیں. اس کا بھی ایک بہت ہی سمپل میتھڈ بتایا گیا ہے قرآن میں. وہ کیا؟ سیوریکم آیاتہ فتعرفون. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن اترا ہے 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. اس وقت جو ہے یہ سائنس نہیں تھی, یہ علم نہیں تھا, نہ ٹیلیسکوپ تھا, نہ مائکروسکوپ تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو سارا علم جو ہے وہ ابھی ڈارکنیس میں پڑا ہوا تھا. ڈارکنیس میں یونیورس آف فیکٹ ہے وہ ڈارکنیس میں پڑی ہوئی تھی. وہ ریویل ہونے والی تھی, وہ انفولڈ ہونے والی تھی, وہ ڈسکور ہونے والی تھی. اس کے شروع میں اس سے پہلے قرآن آتا ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آگے جو نالج ریویل ہوگی, جو ڈسکوریز ہوگی, وہ قرآن کی باتوں کو کنفرم کرتی چلی جائیں گی. کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے. اس قسم دعویٰ ہسٹری میں بار بار کیا گیا ہے, ہر بار فیل ہوا ہے, ہر بار فیل ہوا. پلیٹو نے سمجھا کہ میں الیگزینڈر میرا ڈسائپل ہے, اس کے ذریعے سے میں ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنا سکتا ہوں, لیکن وہ فیل ہو گیا. مارکس نے سمجھا کہ میں جو انالیسس کیا ہے وہ انالیسس کے مطابق ویسٹرن یورپ جو ہے وہاں پر ریولیوشن آئے گا, وہ فیل ہو گیا. ایسے ہی اس زمانے میں جو اٹھے جو نیشنل لیڈرز, انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ جب حکومت ہماری قوم کے ہاتھ میں آ جائے گی, یہ فارنرس نکل جائیں گے, تو اس دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی. اب دیکھ کچھ بھی نہیں ہوا, کہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو بار بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کیا, وہ پریڈکشن جو ہے غلط ثابت ہو گیا, غلط نکل گیا. وہ مارکس نے کہا تھا کہ پیرس کے اوپر سے کمیونسٹ سورج نکل رہا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو قرآن میں جو کلیم کیا گیا کہ آگے جب نالج ایکسپلوژن آئے, یہ دور ہے اس کو کہتے ہیں نالج ایکسپلوژن. تو نالج ایکسپلوژن جب ہوگا تو وہ قرآن کی باتوں کو کنفرم کرتا چلا جائے گا. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بات بھی قرآن کی ریجیکٹ نہیں ہوئی. جیسے میں ایک مثال دوں, ایک بار بہت پہلے کی بات ہے, جب سائنس کے زمانے سے پہلے کی بات ہے, ایک جگہ ایک بحث تھی کہ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے, خدا ہے کہ خدا نہیں ہے. تو کچھ نوجوان لوگ تھے بحث کر رہے تھے. تو ایک شخص نے کہا بھی فلاں بزرگ جو رہتے ہیں فلاں مسجد میں, ان کو بلاؤ, وہ کچھ بات کہیں گے جس سے ایک کنٹروورسی ختم ہوگی. وہ بلائے گئے. وہ تو پرانے ٹائپ کے بزرگ تھے, وہ کھڑے ہوئے, ایک قرآن کی آیت پڑھی اور واپس چلے گئے. ان کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کہا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, وہ واپس چلے گئے. یہ ایک ورس ہے قرآن مجید کی, اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ کیا تم ڈاؤٹ کرتے ہو اس خدا کے بارے میں جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا. فاتر کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے والا. اس زمانے ایک مسٹری تھی یہ,
کہ زمین وہاں کو پھاڑنا کیا مطلب ہوا. وہ تو بزرگ تھے, بہت ہی ان کو یقین تھا, پڑھا انہوں نے, افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا تم کو ڈاؤٹ ہے اس خدا کے بارے میں جسے زمین آسمان کو پھاڑا؟ تو اس وقت لوگ ہیں بس مان لیا کہ بزرگ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 20th سینچری میں جو دریافت ہوئی ہے بگ بینگ تھیوری, وہ ایگزیکٹلی وہی ہے. ایکسپلوژن ہوا. یہ تھیوری بتاتی ہے کہ اب سے کوئی 15 بلین سال پہلے, 15 بلین سال پہلے سارے یونیورس جو ہے, سارے پارٹیکل یونیورس کے ایک کاسمک بال میں تھے. سارے یونیورس کے جو پارٹیکل ہیں, ہر طرف اسپیس خلا تھی, سوائے ایک کاسمک بال کے جس میں سارے پارٹیکل اکٹھا تھے. اس میں ایکسپلوژن ہوا اور پارٹیکل بکھر گئے سارے یونیورس میں, اور پھر ان سے کہکشاں بنی, گلیکسی بنی, اسٹارز بنے, پلینٹ بنے, سولر سسٹم بنا. تو یہ جو کاسمک بال تھا اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے. رت کے معنی ہوتے ہیں جیسے اس طریقے سے جڑا ہونا, ایک دوسرے سے بالکل چپٹا ہوا ہونا, ایسے تھے بالکل. تو ہم فتح کے معنی ہوتے کھول دینا, تو وہ رت کے حالت میں تھے, انہوں نے فتح کر دیا اس کا. تو فزیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ آرٹیکل تھے جن میں اتنا اٹریکشن تھا ان میں کہ آپس میں ایک دوسرے کھینچے ہوئے تھے. وہ کوئی بھی فزیکل لا نہیں ہے کہ وہ ان میں ایکسپلوژن ہو اور باہر جرنی شروع کر دیں, یعنی انر جرنی ان کی ایکسٹرنل جرنی بن جائے. وہ سب انر جرنی تھی, یعنی ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے. وہ آؤٹر جرنی شروع ہوئی, سب بکھر گئے. تو کسی بھی فزیکل لا سے ایکسپلین نہیں ہوتا, سوائے سے کا مانے کہ کسی نے انٹروین کیا, کسی فارن پاور نے انٹروین کیا, کسی فارن طاقت نے انٹروین کیا, تب وہ ایسا ہوا. تو زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے, ان کو ہم نے پھاڑ دیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا آج سے اتنے پہلے, جب کہ بات معلوم نہیں تھی. اس طرح سے قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان سے ہم نے پیوریفائڈ پانی اتارا, ونزلنا من السماء ماء مبارکا. اب یہ بتائیے کہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آسمان سے ہم نے پیوریفائڈ پانی اتارا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی جانتا نہیں تھا. پیوریفائڈ پانی کا مطلب کیا ہے؟ آج سائنس نے دریافت کیا کہ ہمارے جو اوشنس ہیں, ہمارے جو سمندر ہیں, جو 2/3 میں بکھرے ہوئے, تو پانی میں نیچر نے اس کے پریزرویٹو کے طور پر سالٹ ملا دیا. سالٹ جو ہے جو اوشن میں ہوتے ہیں وہ پریزرویٹو کے طور پر ہوتے ہیں. اب وہ نمکین ہو گئے, کھاری ہو گئے, آپ اس کو استعمال کر نہیں سکتے, نہ پی سکتے, نہ ایگریکلچر میں کام آئے گا وہ, نہ آپ سے کچھ کھانا بھی نہیں پکا سکتے. اب کیا ہو؟ ایک یونیورسل پلین پر ایک کام ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی, سورج جو آپ جانتے ہیں کہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. ہماری جو ارتھ ہے یہ زمین, اس سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. وہ وہاں سے اس پر ہیٹ بھیجتا ہے, اس ہیٹ سے پانی اسٹیم بنتا ہے اور اوپر جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, نیچر نے پانی کو ہلکا اور نمک کو ہیویئر ہے, وہ یعنی پانی ہلکا ہے, نمک ہلکا نہیں ہے. تو چونکہ نمک جو ہے وہ تھوڑا ہیوی ہے, وہ نیچے رہ جاتا ہے اور پانی اوپر چلا جاتا ہے. یہ ہے ڈی سیلینیشن کا پروسیس یا ڈی سالٹیشن کا پروسیس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں پانی تو بہت زیادہ تھا,
لیکن وہ سب کھاری تھا. جو کسی ایک شاعر کا ایک نظم پڑھی ہوئی آپ نے اگر، تو اس نے ایک کہانی لکھی ہے کہ لوگ سفر کر رہے تھے اس میں، پہلے زمانے میں جب لکڑی کے جہاز ہوا کرتے تھے، کہ ٹوٹ گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، اور ایک انسان جو ہے ایک تختہ ملا ہے، اس پر وہ سمندر میں تیر رہا ہے، ہر طرف پانی ہے، پیاس لگی ہے اس کو کیونکہ پی نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. اس زمانے میں ناٹ کو نار کہا جاتا تھا، NOR، اور ہم NOT کہتے ہیں ناٹ. تو وہ کہتا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. وہ تھی انسان کی حالت کہ پانی ہی پانی ہے لیکن سب کھاری ہی کھاری ہے. غور کیجیے کہ 2/3 جو ہے ہماری ارتھ کا وہ سمندر کا پانی ہے. اتنے زیادہ گہرے پانی ہے اس میں کہ 5.5 میل گہرا ہے. غور کیجیے ذرا، 5.5 میل سے زیادہ. ہمارا ایوریج جو ہے وہ 5.5 میل اونچا ہے. اب اس کو ڈال دے سمندر میں، اٹلانٹک اوشن میں یا پیسیفک میں، تو ڈوب جائے گا. وہ اتنا پانی ہے لیکن سب کھاری ہے. تو واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. تو خدا نے کیا کیا؟ یونیورسل لیول پر ایک فیکٹری چلائی، یونیورسل لیول پر ایک پروسیس چلایا کہ بھاپ اٹھے سمندروں سے اوپر جائے. پھر اس کا ایک بہت لمبا اس کا کہانی ہے، وہ سارے پروسیس سے گزرے، پھر وہ پیوریفائی ہو کر کے نیچے پانی آئے. نمک نیچے رہ جائے، پانی اوپر سے آ کر کے، یعنی ایک ڈی سالٹیشن کا پروسیس، ڈی سیلریشن کا پروسیس. یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. ہم نے اوپر سے تم کو پیوریفائڈ پانی اتارا. تو کیا سائنس نے اس کو تصدیق کر دی، کنفرم کر دیا؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. بس انسان کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، فی ظلمات ثلاث، تو 3 کورس میں ہوتا ہے. وہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں 3 کورس ہوتے ہیں، 3 پردے ہوتے ہیں. یہ 20th سینچری میں جب سرجری آئی ہے، سرجری، تب پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ 3 کورس میں ڈھکا ہوا رہتا ہے. یہ پہلے لکھا ہوا تھا. ایسی سینکڑوں چیزیں. تو یہ اس سے آپ یہ اس لیے ہے تاکہ یقین کریں کہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، وہ سچ مچ خدا کا پیغمبر ہے. اگر پیغمبر نہ ہو، یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوگی اس کو؟ کہاں سے معلوم ہوگی؟ اب غور کیجئے کہ 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں کہا گیا تھا کہ فیرو کے بارے میں، کہ فیرو کو جب غرق کر دیا خدا نے، پانی میں ڈبا دیا، اس وقت الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ آج ہم تمہارے باڈی کو بچا کر پریزرو کریں گے، آج ہم تمہارے باڈی کو بچا کر رکھیں گے تاکہ دنیا والوں کے لیے نشانی ہو. اب غور کیجئے کہ 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں دنیا میں کوئی ایک انسان نہیں تھا، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ جانے کہ باڈی کہیں ہے اس کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کہیں باڈی ہے اس کا، فرعون کا. بس عقیدہ تھا، عقیدہ. یہ تو ابھی جب ماڈرن ٹیکنیک دریافت ہوئی ہے تب یہ ممکن ہوا کہ اس کو آپ دریافت کریں. جب کاربن ڈیٹنگ سسٹم آیا دنیا میں، کاربن 14 ڈیٹنگ، تو اہرام میں گئے لوگ، بڑی لمبی کہانی اس کی ہے، کہ بڑی لمبی کہانی ہے. اس میں سے باڈی نکالی، اس پر اس پروسیس کو اپلائی کیا گیا جو ڈیٹ کو بتاتا ہے. اب غور کیجئے، انسان کبھی جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم ڈیٹ کو جان سکتے ہیں، کہ 4000 سال پہلے کی باڈی کو ہم اس اپلائی کر کے اس ٹیکنیک کو جان سکتے ہیں کہ یہ کب کا یہ باڈی ہے. نہ تو یہ ٹیکنیک تھی، نہ کوئی جانتا تھا کہ ایسی ٹیکنیک پاسبل ہے.
تو آپ غور کیجئے کہ اس وقت جب قرآن اترا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ فیرو کی باڈی کہیں رکھی ہوئی ہے. یہ جانتا نہیں تھا انسان کہ اس باڈی پر کوئی ٹیکنیک ہے اپلائی کر کے اس کی عمر جان سکتے ہیں ہم. سب کچھ ان نون تھا. تو کون ہے جو اس وقت کہے؟ ظاہر ہے کہ وہ خدا عالم الغیب تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں جو یعنی آپ کو مجبور کرتی ہے ماننے پر کہ یہ کتاب انسانی کتاب نہیں ہے. یعنی انسان کے مائنڈ سے پرے ہے ایسی کتاب تیار کرنا جو فیوچر کی باتوں کو لیے ہوئے ہو. تو یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ اس کا پروف یہ ہے کہ فیوچر میں جو نالج آئے گی، جب نالج ایکسپلوژن جب ہوگا، نالج ایکسپلوژن، تو قرآن کسی بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکے گی وہ، بلکہ وہ کنفرم کرتے چلے جائیں گے. اب آپ ان باتوں کو سمیٹیے. پہلی بات یہ کہ سارے مائنڈ، بڑے بڑے مائنڈ جو سوچتے رہے ٹروتھ کے بارے میں، وہ صرف کنفیوژن دے سکے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہزاروں سال تک بڑے بڑے مائنڈ سوچتے رہے کہ واٹ از ٹروتھ، اور صرف کنفیوژن دے سکے وہ. اس کے بعد سائنس آتی ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ تمہارے پاس جو فریم ورک ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. کل بات کو تم سمجھ نہیں سکتے. کل بات تمہاری سمجھ سے، یعنی تمہارے بس ہی میں نہیں ہے کہ تم کل بات سمجھ سکو، کیونکہ تمہارے پاس فریم ورک ہی لمیٹڈ ہے. یہ پہلا اسٹیپ تھا. اب اس کے بعد قرآن نے کہا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ انسان کو تو علم قلیل دیا گیا ہے، لیکن خدا کے پاس علم کثیر ہے. یعنی کریچر کے پاس تو علم قلیل ہے، لیکن کریٹر کے پاس علم کثیر ہے. اب اس کے بعد ایک پرافٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کنٹیکٹ اس سے جس کے پاس علم کثیر ہے، اس کی طرف سے بول رہا ہوں میں. جو چیز تم نہیں جان سکے اپنے مائنڈ سے، اس کو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور دیکھو یہ کتاب ہے. اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ کتاب واقعی ریویلڈ بک ہے، ڈیوائن بک ہے، اس کا بھی ایک کرائٹیرین بتا دیا گیا. کرائٹیرین، وہ کرائٹیرین یہ تھا، اس میں جو باتیں ہیں، کسی بات کو تم غلط ثابت نہیں کر سکو گے. کبھی بھی کوئی بات اس کی غلط پروو نہیں ہوگی. بلکہ فیوچر میں جو نالج ایکسپلوژن ہونے والا ہے، تو وہ اس کی باتوں کو کنفرم کرتا چلا جائے گا. اب آپ دیکھیے ان ساری باتوں کو لے کر کے سوچیے، تو آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ مانیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور یہ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے گائیڈ تھے، اور یہ مانیں کہ ہمارے ایک ہی آپشن ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں اس سچائی کو تلاش کریں. کوئی آپشن نہیں بچا ہے آپ کے لیے. اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کیوں بھولا رہتا ہے اتنا زیادہ. یہ ساری باتیں جو اس پر بیس کرتی ہیں کہ ہم ڈیتھ کو سوچ نہیں پاتے. کہ کرنجیا جو ہے بالکل موت کے کنارے کھڑا ہوا، تب بھی ڈیتھ کو سوچ نہیں پایا. وہ 92 سال کی عمر ہو گئی، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، لیکن یہ سوچ نہیں پاتا کہ اب میں مرنے والا ہوں. اسی لیے ڈسکوری نہیں ہوتی لوگوں کو، کیونکہ ڈیتھ جو ہے بہت ہی شاکنگ چیز ہے. اگر آپ سوچیں کہ میں اگلے لمحہ مرنے والا ہوں، تو آپ کے پوری ایک اسٹارم آ جائے گا آپ کے اندر، ایک اسٹارم آ جائے گا. یہ سوچ کہ میں اگلے لمحہ مر سکتا ہوں، ایک اسٹارم لائے گا آپ کے اندر. تو کیا وجہ ہے کہ اسٹارم نہیں آتا؟ یہ برین اسٹارمنگ جو موت کے لے کر ہونے والی ہے، وہ کیوں نہیں آتی آپ کے اندر؟ میں تو صبح سوچ رہا تھا کہ یہ خدا نے مجھے دیا ہے ایک حساس وجود، ایک سینسیٹیو بینگ،
اچانک یہ جو ہے ایک اور دنیا میں پہنچ سکتی ہے. یعنی میری موت آ جائے تو میں ایک اور دنیا میں پہنچ جاؤں گا. وہاں مجھے سب کچھ چھوٹ چکا ہوگا. نہ میرے پاس نظام الدین ویسٹ ہوگا, نہ میرے پاس کوئی آفس ہوگا, نہ میری فیملی ہوگی, نہ میرے ساتھی ہوں گے, نہ میری ٹیم ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ سوچے آدمی کہ کیسا عجیب یہ فیٹفل لیپ انسان لینے والا ہے کہ اچانک ہی ایک ایسی دنیا میں پہنچیں گے آپ جہاں آپ اکیلے ہوں گے. جہاں آپ اکیلے ہوں گے. ابھی ٹاٹا نے جو کار نکالی ہے, نئی کار, تو اخبار میں رپورٹ آئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے کو الون پاتا ہوں. یہ جو الون پایا ٹاٹا نے اپنے کو, یہ بہت چھوٹی بات ہے, کیونکہ پھر بھی اس کے پاس کوٹھی ہے, پھر بھی اس کے پاس بیلنس ہے, پھر بھی اس کے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. لیکن وہ لونلینس کہ اچانک میں اس دنیا سے نکل کر کے دوسری دنیا میں پہنچ گیا اور سب کچھ چھوٹ گیا, سب کچھ چھوٹ گیا. پیچھے یہ دنیا ہے, آگے ایٹرنیٹی ہے. یہ احساس کتنا زیادہ آدمی کو بالکل بھونچال لانے والا ہے. بھونچال. برین اسٹارمنگ کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ موت کو سوچنا ہے. تو کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ابھی میں نے ایک لمبا آرٹیکل پڑھا ڈی این اے کے بارے میں اور جینیٹک کوڈ کے بارے میں. اس سے مجھے سمجھ میں یہ بات آئی. دیکھیے, انسان کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے, جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں یا جینیٹک کوڈ کہتے ہیں, بالکل ایک نئی سائنس یہ ہے, بالکل نئی سائنس ہے یہ. اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈی این اے میں یا جینیٹک کوڈ میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی میرے بولوں گا میں تو اس کا ٹون کیا ہوگا, میری آنکھ جو ہوگی اس کا شیپ کیا ہوگی, میرے بال کا کلر کیا ہوگا, میرا سائز کیا ہوگا, ایک ایک چیز. اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ڈی کوڈ کریں ان تمام چیزوں کو جو ہمارے اندر لکھی ہوئی ہیں, تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے, جو بہت بڑی انسائکلوپیڈیا مانی جاتی ہے, اس کے جیسی ہزاروں انسائکلوپیڈیا بھی اس ساری باتوں کو سمیٹ نہیں سکیں گے اگر آپ ڈی کوڈ کریں ان ساری باتوں, کیونکہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. میرے ناخن کا رنگ کیا ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے, میری انگلیاں کیسی ہوں گی بھی لکھا ہوا ہوگا, میری گردن چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی یہ بھی لکھا ہوا ہے. سب کچھ. صرف ایک چیز مسنگ ہے. بڑی انوکھی بات ہے یہ. یعنی ڈی این اے میں صرف ایک چیز مسنگ ہے, وہ ہے ڈیتھ لکھی ہوئی نہیں ہے. تو کیا ہماری جو پروگرامنگ ہوئی ہے, اس پروگرامنگ میں ڈیتھ شامل نہیں. ہم سوتے ہیں اس لیے کہ پروگرامنگ کے مطابق ہم کو نیند آ جاتی ہے. ہم کھاتے ہیں کیونکہ پروگرامنگ کے مطابق ہم کو بھوک لگتی ہے. تو ڈی این اے میں ٹریلین چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ایک چیز نہیں لکھی ہوئی ہے, وہ ڈیتھ. کیوں؟ اس کو سوچیے آپ. اس لیے کہ انسان کو جب خدا نے بنایا تو پہلے تو اس کو ایٹرنل بینگ کے طور پر بنایا, ایک دائمی شخصیت. انسان ایٹرنیٹی کو لے کر پیدا ہوا ہے. جب خدا نے مجھے پیدا کر دیا تو مجھے مرنا نہیں ہے, اب ہمیشہ جینا ہی جینا ہے. تو ایٹرنیٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ انسان پیدا کیا ہوا ہے. اب جو موت آتی ہے وہ موت ڈی این اے کے مطابق نہیں آتی ہے, خدا کے یعنی کریٹر کے ڈائریکٹ ڈیسیژن کے تحت آتی ہے. بڑی انوکھی بات ہے جو ابھی مجھے ڈسکور ہوئی کہ موت جو ہے ہمارے جینیٹک کوڈ کے مطابق نہیں آتی ہم کو, موت ہمارے ڈی این اے کے مطابق نہیں آتی ہم کو, کیونکہ اس میں تو لکھا نہیں ہے. اس میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ اب آدمی 92 ایئرس مرنے والا ہے. مطلب کرنجیا کے ڈی این اے میں یا اس کے جینیٹک کوڈ بھی یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ آدمی 92 ایئرس میں مرنے والا ہے.
اس لیے وہ آخر وقت میں بھی کیا کر رہا ہے، وہ نرسز کے اسکرٹس کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اسکرٹ اور تھوڑا شارٹ ہونے چاہیے. یعنی موت کے کنارے کھڑے ہو کر کے وہ کیوں ایسا بول رہا ہے؟ the skirts of nurses were not short enough. کیوں؟ اس کے ڈی این اے میں ہی نہیں وہ موت تو اچانک خدا کے فیصلے کے تحت وارد آتی ہے، میرے اوپر بھی، کرنجا کے اوپر بھی، ہر ایک کے اوپر. یعنی موت الگ سے آتی ہے، وہ ڈی این اے کا پارٹ نہیں ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ انسان کو ایک بہت بڑے ٹیسٹ میں ڈالا ہے خدا نے. وہ ٹیسٹ میں کیا ہے؟ آؤٹ آف ڈی این اے جا کر سوچنا، اگینسٹ پروگرامنگ جا کر سوچنا. جو ہماری پروگرامنگ ہوئی ہے، جو ہمارا ڈی این اے ہے، اس سے باہر جا کر سوچنا بڑا مشکل کام ہے. یعنی اپنے انکانشیس مائنڈ سے باہر جا کر سوچنا، تب آپ ڈیتھ کو سمجھ پائیں گے. نہیں تو ڈیتھ کو آپ سمجھ نہیں سکتے. یعنی ڈیتھ کو اگر آپ چاہیں کہ آپ کا جو پروگرامنگ ہوئی ہے آپ کے اندر، اس کے تحت اس کے سمجھ آپ کے اندر آئے، تو پروگرامنگ میں تو شامل ہی نہیں ہے وہ، تو آپ ہمیشہ اندھیرے میں رہیں گے. تو آپ کو باہر جا کر سوچنا پڑے گا. جیسے میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بتاتا ہوں کہ مجھے میرے ہاتھ میں وہ ہوا تھا، الیکٹرک برن ہوا تھا. الیکٹرک برن، سب جل گیا تھا. تو ڈاکٹر کہے تھے کہ تو میریکل ہے کہ آپ مر کیوں نہیں گئے. اور واقعات میں مر گیا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح ابھی بھی یاد ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے سے باہر جا کر دیکھ رہا تھا. عجیب ایکسپیرئنس تھا وہ کہ میرا باڈی پڑا ہوا ہے، میں اپنے باڈی کو اپنے سے باہر سے دیکھ رہا ہوں. میں جو ہے، میں باہر ہے، باڈی یہاں ہے. اسی نئی دہلی میں یہ واقعہ ہوا تھا مجھے کہ بہت زبردست. جنکشن باکس میں میرا ہاتھ چلا گیا تھا. جنکشن باکس میں جانے کے بعد کوئی آدمی جی نہیں سکتا، وہ مر جاتا ہے. سارے لوگ حیران تھے کہ اگر تم مر کیوں نہیں گئے. تو واقعہ مر ہی گیا تھا میں، کیونکہ میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ میرا باڈی یہاں پڑا ہوا اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. اپنی باڈی سے الگ ہو کر میں دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو. یہ آپ کو کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے سے باہر جا کر دیکھنا ہے. یاد رکھیے، تب آپ سچائی کو جانیں گے، تب اس دنیا میں آپ سچی زندگی گزاریں گے. یاد رکھیے، ڈیتھ بیسڈ تھنکنگ ہی صحیح تھنکنگ ہے. جس تھنکنگ میں ڈیتھ نہ ہو، وہ یہ ہوگا کہ مر رہے ہیں آپ، اور دکھائی دے رہا آپ کو نرسز کے اسکرٹس. جب تک آپ کے سوچ میں ڈیتھ شامل نہ ہو، یا آپ کے تھنکنگ پروسیس میں ڈیتھ شامل نہ ہو، آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے. آپ اندھیرے میں جئیں گے، اندھیرے میں مریں گے. تو ڈیتھ بیسڈ تھنکنگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے سے باہر جا کر سوچنا. اپنی پروگرامنگ جو ہے، اس پروگرامنگ سے باہر جا کر سوچنا. آپ کہیں گے بھائی یہ تو بہت مشکل چیز ہے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ مائنڈ جو آپ کو دیا ہے خدا نے، یہ مائنڈ اتنا بڑا ہے کہ سارے یونیورس سے بھی بڑا ہے. یہ ایک سائنٹسٹ نے، جس نے اسٹڈی کی ہے مائنڈ کی بہت دنوں تک، وہ حیران ہے مائنڈ کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول برین میں جتنے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. کتنی کیپیسٹی ہے مائنڈ میں. تو آپ اینٹی سیلف بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھیے، مائنڈ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ پرو سیلف بھی سوچ سکتے ہیں اور اینٹی سیلف بھی سوچ سکتے ہیں. کوئی ٹائیگر یا کوئی ایلیفینٹ اینٹی سیلف نہیں سوچ سکتا. جتنی بھی چیزیں انسان کے سوا دنیا میں، چاہے گیلیکسی ہو، چاہے سولر سسٹم ہو، چاہے اینیمل ہو، چاہے ٹریز ہوں، کسی میں بھی اینٹی سیلف سوچ نہیں ہے.
ہر ایک میں پرو سیلف سوچ ہے. یاد رکھیے, یہ صرف انسان ہے جو اینٹی سیلف تھنکنگ اس کے اندر آ سکتی ہے. نیٹشے جو تھا جرمن فلاسفر, وہ بھی آدھی بات جان سکا, یعنی پرو سیلف تھنکنگ کو جان سکا وہ, لیکن اینٹی سیلف تھنکنگ کو نہیں جان سکا وہ نیٹشے. تو ایک برٹش تھنکر نے بہت صحیح کہا مائنڈ کی کیپیسٹی کے بارے میں کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنس. یعنی کنٹراڈکشن کو لے کر بھی میں سوچ سکتا ہوں, اب اپنے پرو بھی سوچ سکتا ہوں, اپنے اگینسٹ بھی سوچ سکتا ہوں. میں جس طرح انسان کے بس میں ہے پرو سیلف تھنکنگ, اسی طرح اس کے بس میں اگینسٹ سیلف تھنکنگ بھی. جیسے ایک صحابی تھے رسول اللہ کے, تو انہوں نے دوسرے صحابی جو بلیک تھے کہہ دیا, یبن السودا, اے کالی ماں کے بیٹے, اے کالی ماں کے بیٹے. یہ تھی پرو سیلف تھنکنگ کا. لیکن فوراً انہوں نے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط بات کہہ دی. وہ کالا میں سفید, یہ تو خدا کی دین ہے. تو انہوں نے زمین پہ لٹا دیا اور کہا کہ میرے یہاں پر اپنا پاؤں رکھو. میں ایک سیٹنک بولی بول گیا. اس بلیک آدمی کے پاؤں کو اپنے اس وائٹ چیک پر رکھوایا. یہ تھا اینٹی سیلف تھنکنگ. وہی انسان جو پرو سیلف تھنکر تھا, وہی انسان اینٹی سیلف تھنکر بن گیا. یہ ہے آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنس. تو آپ کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ آپ پرو ڈی این اے سوچیں, یہ بھی ہے کہ آپ اینٹی ڈی این اے سوچیں. یہ بھی صلاحیت ہے کہ آپ پرو جینیٹک کوڈ سوچیں, یہ بھی ہے کہ آپ اینٹی جینیٹک کوڈ سوچیں. یہ بھی ہے کہ آپ پرو پروگرامنگ سوچیں, یہ بھی ہے کہ آپ اینٹی پروگرامنگ سوچیں. اس مائنڈ کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں گے اگر آپ اس میں شک کریں تو. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر ایک کو دعا کرنا ہے کہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا ترد القضاء الا الدعاء, یعنی قضا کے فیصلے کو, قضا و قدر کے فیصلے کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو دعا کرنا چاہیے تاکہ خدا ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پر ہماری موت آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. How can we develop our personality through prayer? دیکھیے, پریئر کا مطلب کیا ہے؟ پریئر کا مطلب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی انسان کو پیدا ہی کیا خدا نے عبادت کے لیے. عبادت ہی پرپز ہے انسان کی تخلیق کا, پیدا کرنے کا. اور حدیث میں ہے کہ تعبد اللہ کانک تراہ, اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب دونوں کو ملائیے آپ. عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت کا مطلب کسی ریچول کو دہرانا نہیں ہے. کچھ خاص ریچولس ہیں, ان کو دہرا لیے ٹائم پر, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت نام ہے پریزنس آف گاڈ میں جینے کا. تعبد اللہ کانک تراہ, پریزنس آف گاڈ میں جینے کا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کو جب معراج ہوئی تو آپ کو 50 نمازیں کہی گئیں. امت سے کہو کہ 50 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے. 50 ٹائم.
تو اس میں ہے کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات آپ کو ہوئی تو موسیٰ نے کہا کہ بھائی 50 آپ کی امت نہیں کر پائے گی، تو اس کو گھٹائیے. تو گھٹاتے گھٹاتے 5 وقت کی نماز ہوئی. دیکھیے یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دن میں 50 بار نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو 5 اور 50 میں کیا ڈفرینس ہے؟ 5 بار نماز پڑھنا ہے ایک کمپلسری روٹین کے طور پر. 5 ٹائم مینس کمپلسری روٹین، اور 45 ٹائم پڑھنا ہے بغیر روٹین کے. قرآن میں ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری. نماز کا مطلب کیا ہے؟ ذکر. ذکر کا مطلب ہے ریمبرنس. تو خدا کی یاد میں جینا، یہ تو نماز ہے. خدا کی یاد میں جینا. تو خدا کی یاد میں ہمیں جینا ہے 24 گھنٹے. اور 5 ٹائم جو ہے وہ کمپلسری روٹین بنا دیا گیا تاکہ وہ آپ کو ریگولرائز کرنے کے لیے. آپ سوچیں کہ کیسے نہیں آپ خدا کی یاد میں جئیں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ میں جب یہ انگلی کو ہلاتا ہوں تو میں کیسا عجیب غریب ہے کہ میں جب چاہوں اس انگلی کو ہلاؤں تو اس کو ہلاؤں، اس کو چاہوں تو اس کو ہلاؤں. بولنے کے لیے میرے مائنڈ میں بہت سارے ورڈس ہیں، لیکن جب کہوں تو وہی ورڈ نکلے. آپ غور کیجیے، اس مائنڈ میں بہت سے ورڈس ہیں، پرشین کے، عربک کے، انگلش کے، ہندی کے، عربک کے. وہی ورڈ نکلتا ہے جو میں چاہتا ہوں بولنا. کیا آپ خدا کو یاد نہیں کریں گے جس نے ایسا دماغ دیا آپ کو؟ یعنی لاکھوں لاکھ ورڈ بھرے ہوئے ہیں اس دماغ میں، وہی ورڈ نکلتا ہے جس کو میں بولنا چاہتا ہوں. تو کیا میں نے خود ایسا دماغ بنایا ہے؟ برین یا مائنڈ میں نے خود بنایا ہے؟ لوگ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں. وہ بچہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ماں باپ نے بنایا ہے؟ خدا نے بنا کے بھیجا ہے. وہ ڈائریکٹ طور پر خدا کی طرف سے آیا ہے، لیکن خدا کو یاد نہیں کرتا. یہ نعمتوں کا دھوم مچا رکھا ہے اور منعم کا کوئی تذکرہ نہیں. تو نماز آپ کو کہتی ہے کہ نہیں، 24 گھنٹے جن نعمتوں میں، جن بلیسنگس میں تم دیتے ہو، تو اس بلیسنگ کا جو گیور ہے اس کو تم یاد کرنا چاہیے. تو نماز تو 24 گھنٹے پڑھنا ہے. کمپلسیو روٹین کے طور پر ایک نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے سوا بھی ہمیں نمازی میں رہنا ہے. ان ٹرم آف ریمبرنس، ان ٹرم آف تھنکنگ. تو 45 ٹائم جو نماز پڑھنا ہے وہ غور، فکر، تبسم، تذکر، کنٹمپلیشن کی نماز. اور 5 ٹائم جو ہے وہ کمپلسیو روٹین کے طور پر ہے تاکہ وہ ہے یعنی ریگولرائز کرنے کے لیے ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو بھائی، دیکھو بھائی، دیکھو بھائی، تم کو خدا کی یاد میں جینا ہے. تو نماز تو پارٹ آف لائف ہے. رسول اللہ کو جب وقت ہوا نماز کا تو آپ نے اذان کہنا تھا، بلال سے اذان دو، تو آپ نے فرمایا کہ یا بلال ارحنا. کہنا یہ تھا کہ اے بلال اذان دو، اے بلال اذان دو. کہا آپ نے کہا یا بلال ارحنا، اے بلال ہم کو راحت دو. تو نماز تو راحت ہے. آپ سوچیں کہ خدا کی یاد سے بڑی کوئی راحت ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ٹیسٹی فوڈ، کوئی بھی فینسی بیڈ، کوئی بھی شاندار کار، کوئی بھی شاندار بلڈنگ میں اتنی راحت نہیں ہے جتنی راحت خدا کی یاد میں ہے. یاد رکھیے. اسی لیے ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کی یاد سے دلوں کو راحت ملتی ہے. آج کل کا انسان کیا ہے
وہ نعمتوں میں خوب انجوائے کر رہا ہے اور منعم کا اعتراف نہیں کرتا. تو انسان کے نیچر میں دیکھیے یہ ہے کہ جو تم کو کوئی چیز دے تو اس کا اکنالج کرو. یعنی گیور کو اکنالج کرنا یہ ہماری نیچر میں انٹرووین ہے. اور خدا کو اکنالج نہیں کرتے ہم. تو ایوری ون از لیونگ ان کنٹراڈکشن. تو آج کا انسان کیا ہے؟ آج کا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو نیچر ہے وہ ان ایڈریس پڑا رہتا ہے. ان ایڈریسڈ ایڈریس ہی نہیں ہوتا کیونکہ نعمتوں میں دھوپ مچا رکھی ہے اور منعم کا اعتراف نہیں. دین یور نیچر از لیفٹ ان ایڈریسڈ. اسی کا نام ٹینشن ہے, اسی کا نام اسٹریس ہے, اسی کا نام ٹینشن ہے, اسی کا نام انٹرسٹ ہے. جب آپ کا نیچر ان ایڈریسڈ ہے تو اسی کا نام ٹینشن ہے. بس سمجھتا ہوں کہ نماز 24 گھنٹے پڑھنا ہے, 45 ٹائم ہمیں پڑھنا ہے وداؤٹ روٹین اور 5 ٹائم پڑھنا ہے اکارڈنگ ٹو دی روٹین. This question is from Nagma. How do we bring anti-self thinking? دیکھیے بیسک بات یہ دیکھنے کی ہے کہ اینٹی سیلف تھنکنگ کی کیپیسٹی کیا ہے میرے اندر کہ نہیں ہے. بیسک بات یہ ہے. تو ہے مائنڈ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ سب کچھ آپ سوچ پاتے ہیں. آپ مائکرو ورڈ پر سوچ پاتے ہیں اور مائکرو ورڈ تک سوچ پاتے ہیں. آپ بلیک ہولس کو دیکھے بغیر کنسیو کر پاتے ہیں کہ ہاں اسپیس میں بلیک ہولس ہے. تو جب آپ کی مائنڈ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے تو بلا شبہ وہ پاسبل ہے. اب مسئلہ صرف ہے سنسیئرٹی کا. آپ کتنا سنسیئر ہیں. سنسیئر ہیں تو سوچ پائیں گے, نہیں سنسیئر نہیں سوچ پائیں گے. جیسے میں نے قصہ بتایا آپ کو, انہوں نے کہہ دیا کہ اے بلیک مدر کے بیٹے, تو اس وقت وہ جی رہے تھے سپیریٹی کمپلیکس میں. پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنا پاؤں رکھو میرے چہرے پر, تب جینے لگے وہ انفیریٹی کمپلیکس میں. تو کیسے بدلا انہوں نے اپنے آپ کو. ابھی ادھر تھے ابھی ادھر ہو گئے, ابھی سپیریٹی میں تھے ابھی ایک دم الٹا ہو گیا اس کا. تو جو چیز پاسبل ہے اس کو کیا ہے, اس کو آپ پاسبل ہے تو اس کو ایکچوئل بنائیے. جو چیز پاسبل ہے, جو چیز پوٹینشیلی پاسبل ہے تو اس کو ایکچوئل بنائیے. تو ہر چیز کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, ہر چیز کے آپ اسٹرگل کرتے ہیں, اس کے لیے بھی اسٹرگل کیجیے. آج کل میں دیکھتا ہوں دلی میں کہ مدرسے کے لڑکے آ کر فر انگریزی بولتے ہیں. میں حیران ہوں کہ میرے پاس کچھ بچے آئے اور لگے انگریزی بولنے, مدرسے کے پڑھے ہوئے, جبکہ 20-25 سال پہلے یہ امپاسبل تھا یہ. تو کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ انگریزی میں جاب ملتا ہے, انگلش میں تھوڑا ادھر کام مل جاتا ہے, انگلش میں زیادہ پیسہ ملتا ہے, تو محنت کر کے پڑھ لیا انہوں نے انگریزی. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تب انتھنکیبل تھا کہ مدرسے کا آدمی انگریزی بولے. آج وہ پاسبل ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے ایفرٹ لگائی, اس میں ایفرٹ لگائیے تو سب کچھ پاسبل ہے. اپنے ہی پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے, کوئی فارن چیز نہیں ہے یہ. اپنے پوٹینشیل کو آپ کو ایکچوئل بنانا ہے. یہی ہے اینٹی سیلف تھنکنگ. This question is from Idris. A brain consists more particles than universe. How can one comprehend this, as the brain is also part of the universe? دیکھیے یہ تو اس کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے ڈیوائن مائنڈ چاہیے. یہ تو اس نے گنا نہیں ہے, وہ کوئی گن نہیں سکتا ہے.
لیکن اس کے انارمس کیپیسٹیز کو دیکھ کر کے اس نے یہ رائے بنائی. تو خدا کے لیے بھی پاسبل ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو پارٹیکل ہوتا ہے, جو الیکٹران پروٹون ہوتے ہیں, اور جو ڈی این اے کے ذریعے جو پتہ چلا ہے جینیٹک کوڈ کا, وہ تو چھوٹے میں چھوٹا, چھوٹے میں چھوٹا, چھوٹے میں چھوٹا. کسی سائنٹسٹ نے کہا کہ آج کل کی جو نالج ہے اس کے بارے میں, کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. یہ جتنا چلے جاؤ اتنے معلوم کہ اور دنیا اور دنیا اور دنیا اس کے اندر ہے. یہ تو انتھنکیبل ہے. یہ صرف خدا کی قدرت کو بتاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا ہر چیز پر قادر ہے. اس پر بھی وہ قادر ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے مطابق نہیں بتا سکتے, لیکن ایک واقعہ ہے جس کو آپ کو ماننا پڑتا ہے. ماننا پڑتا ہے آپ کو. اسی کو اس سائنٹسٹ نے کہا. He has another question, which is, what is the view of Islam on palmistry? پالمسٹری تو میں نے پڑھی تھی کبھی. وہ تو ایک گیس ورک ہے. پالمسٹری ایک گیس ورک ہے, وہ کوئی سائنس نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ کر کچھ باتیں بتاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ صحیح نکلے, ہو سکتا ہے غلط نکلے. تو اسلام اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. آپ کو دلچسپی ہو تو آپ پالمسٹری پڑھیے, لیکن یہ کوئی سائنس نہیں ہے. یہ گیس ورک ہے. یہ سارا اسپیکولیشن پہ بیس کرتا ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اٹکل. اٹکل پر بیس کرتا ہے. This question is from Razia. Even if people think and ponder over the greatness of their Lord, this realization soon fades as they get back to their busy work schedule. How can this be avoided? بھائی یہی تو جنت کی پرائس ہے. پیراڈائز کی پرائس یہی ہے کہ آپ بھیڑ میں اپنے آپ کو اکیلا بنا سکیں. اگر برلا اپنے آپ کو بھیڑ میں اکیلا بنا سکتا ہے تو یہ بھی پاسبل ہے, کیونکہ اس کو دنیا کی سب سے چیپسٹ کار بنانی تھی. یعنی وہ کار بھی ہو اور بہت زیادہ چیپ بھی ہو. تو اس نے اپنے آپ کو ایک دم دنیا سے کاٹ لیا. وہ اکیلا بن گیا, تب ایسی کار بنا سکا وہ. میں نے پڑھا تھا, وہ ایک کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, آزادی کے بارے میں. 15 اگست جو تھا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ 12:01 پر وائسرا نے اناؤنس کیا تھا ریڈیو پر کہ ٹوڈے انڈیا از فری. سو اٹ واز اے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. اس پر کتاب لکھی ہے 2 آدمیوں نے. تو اس میں نے اس کا ایک انٹرویو پڑھا تھا. اس میں لکھا تھا اس نے کہ کیسے لکھا اس نے یہ کتاب, دونوں نے. تو اس میں تھا کہ وی لیوڈ لائف آف اے ہرمٹ اینڈ دین وی پروڈیوسڈ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. ہم ہرمٹ کی زندگی گزاری, ہم نے راہبان جیسی, اور پھر ہم نے یہ کتاب لکھی. تو بھیڑ میں آپ کو اکیلے جینا پڑتا ہے, اور یہ پاسبل ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہے داد کے قابل میری تجرید تصور, کرتا ہوں تجھے غیر کی محفل سے جدا یاد. تو اگر ایک شاعر اپنے کسی فرضی محبوب کے لیے اپنے کو بھیڑ سے الگ کر سکتا ہے, تو خدا کے لیے الگ کرنا کیوں ناممکن ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ الگ کرنا کیا ہے, الگ سوچنا صرف ہے. کیونکہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اسی میں تو خدا بھی یاد کر سکتے ہیں آپ, خدا کو بھی. جیسے میں احمد آباد میں ایک بار میں ایک کارخانے میں گیا, تو
وہاں پر ایک نئی مشین آئی تھی. مشینوں میں فلائنگ ویل ہوتا ہے, بڑا سا فلائنگ ویل جو چلتا ہے تو پوری مشین چلتی ہے. تو اس نے ایک سوئچ دبائی تو فلائنگ ویل جو ہے ایک ڈائریکشن میں چلنے لگا. پھر اس نے دکھایا ایک دوسری سوئچ دبائی تو وہ ڈائریکشن بدل لیا, اس نے ادھر چلنے لگا. ود ان سیکنڈ اس نے ڈائریکشن چینج کر لیا. تو اس کو دیکھ کر میں, ظاہر ہے کہ ایک انڈسٹریل ایونٹ تھا وہ, اس کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ دیکھیے ایسا یہ خدا پرست انسان, خدا کو ماننے والا انسان, کہ ود ان سیکنڈ وہ اپنے ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے. ابھی غصہ تھا, ابھی معاف کر دیا. ابھی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا تھا, ابھی پازیٹیو تھاٹ میں جینے لگا. ابھی خدا کو بھولا تھا, ابھی خدا کو یاد کرنے لگا. تو ود ان سیکنڈ ڈائریکشن چینج کرنا, جس طرح سے ایک مشین کرتی ہے اس طرح ایک انسان کو کرنا ہے. تو اس میں میں نے ایک لیسن لے لیا اس قسم کا. تو دیکھیے ساری سرگرمیوں میں ہمیشہ اس میں ایک جھلک ہوتی ہے, ڈیوائن جھلک, ہر جگہ ٹروتھ کی جھلک. تو اگر آپ ڈیولپڈ مائنڈ ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے, تو ہر جگہ آپ کو خدا کی جھلک دکھائی دے گی. گراس میں بھی, ایلیفینٹ میں بھی, انڈسٹری میں بھی, ہر جگہ خدا کی جھلک, خدا کی جھلک, خدا کی جھلک. تو بس سمجھتا ہوں کہ مشکل کام نہیں ہے, صرف انٹلیکچوئل ٹریننگ کی بات. There are few questions from Dr. Farida Khanam. What should we do to make people realize the urgency of meeting face to face with God after death? میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن ہر وقت انسان مر رہے ہیں. اخباروں میں ڈیلی خبر آتی ہے, ہر جگہ خبر ہوتی ہے, فلانی مر گیا, فلانی مر گیا. تو دوسرے کی موت کو لے کر اپنی موت کو یاد کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایزی راستہ یہی ہے. آس پاس جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو لے کر کے میں سوچوں. ہوتا یہی کہ ہم اپنے کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں, اپنے کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں, اپنے کو الگ کر لیتے ہیں. بڑے وہ تو ریمائنڈر ہے, ہر ڈیتھ ایک ریمائنڈر ہے. ایوری ڈیتھ از اے ریمائنڈر. اور ڈیتھ ہر وقت ہو رہی ہے, ہر صبح شام رات دن. ہر روز دنیا میں تقریباً 15 لاکھ انسان مر جاتے ہیں, زیادہ, 15 لاکھ سے زیادہ. تو لوگ مر رہے ہیں ہر وقت, آس پاس مر رہے ہیں. ہر ڈیتھ ایک ریمائنڈر ہے. اسی کو لے کر یہ سوچنا کہ جیسے وہ مرا ویسے میں مرنے والا ہوں. سمپل میتھڈ یہی ہے موت کو یاد کرنے کا. What is the difference between meditation and introspection? دیکھیے انٹراسپیکشن تو ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے. میڈیٹیشن میں کوئی مائنڈ انوالو نہیں ہوتا. میڈیٹیشن کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں اس میں مائنڈ انوالو نہیں ہوتا, بلکہ شونیہ میں جانا پڑتا ہے. یعنی اپنے کو ایمپٹی مائنڈ بنانا پڑتا ہے. میڈیٹیشن ہوتا ہے اپنے کو ایمپٹی مائنڈ بنا کر کے, اور انٹراسپیکشن ہوتا ہے انٹلیکچوئل اویکننگ کے ذریعے ہوتا ہے. سوچنا سوچنا سوچنا. تو میڈیٹیشن میں آدمی اپنی سوچ کو اسٹاپ کر دیتا ہے, لیکن انٹراسپیکشن تو پوری طرح ایک لیونگ چیز ہے. ہر وقت سوچ کر کے آدمی باتوں کو نکالتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہے دونوں میں, کہ انٹراسپیکشن ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے, اور میڈیٹیشن جو ہے وہ مائنڈ کو اسٹاپ کر کے, یعنی اپنے آپ کو ویکوم میں لے جانا, ایمپٹینس میں لے جانا. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ فرق ہے. Can we realize truth by contemplation alone, or we need divine inspiration to realize truth?
دیکھیے ڈیوائن انسپریشن کے بغیر تو ٹروتھ مل نہیں سکتی کسی کو، کیونکہ ہماری لمیٹیشنس ہیں، ہماری لمیٹیشنس ہیں. تو قرآن میں ایک مثال دی گئی ہے سورہ نور میں، بہت اچھی مثال ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، بہت عجیب مثال ہے. اس پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تیل ہے، دو قسم کا تیل ہوتا ہے. مثلا آپ سرسوں کے تیل کا دیا جلائیں تو بڑی مشکل سے جلتا ہے وہ، لیکن جو بہت ہائی کوالٹی کا پیٹرول ہوتا ہے وہ دور رہے کہ آپ جاسائی وہاں وہ بھڑک اٹھے گا. وہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یعنی آگ وہاں پر نہ پہنچے پھر بھڑک اٹھے وہ. اور ایک ایک آگ کو لے جائیں پاس میں، دیر تک وہاں پر رکھیں تب وہ جلے، ایک وہ ہوتا ہے. تو دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، دو قسم کے انسان. ایک وہ جن کی نیچر بہت ہی الائیو ہو، بہت الائیو ہو، تو کوئی بات سامنے آئے گی، چاہے سوچ کر آوے چاہے آبزرویشن سے آوے، تو فوراً وہ بھڑک اٹھتے ہیں. ایسے لوگوں کو خدا کا انسپریشن بہت جلد ملتا ہے، بہت آسانی سے، کیونکہ آلریڈی وہ تیار ہے، پریپیئرڈ مائنڈ ہے وہ. اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کی نیچر اتنا الائیو نہیں ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور انسپریشن بھی دیر میں ریسیو کر پاتے ہیں وہ. اس کو معنی نہیں کہ بائی برتھ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دونوں ہی جو ہے وہ یعنی اپنے کو بنانے سے بنتا ہے. ایسا بنائے تو آپ ایسے بنیں گے، ویسا بنائے تو ویسے بنیں گے آپ. یہ دونوں ہی گویا میں سمجھتا ہوں ایکوائرڈ کوالٹیز ہیں، یہ بھی اور وہ بھی. Our next question is related to the previous question, which is, can we receive divine inspiration only by being sincere, or there are some other conditions? سنسیئرٹی جو ہے اس کو آپ اگر آپ یعنی وائڈر سینس ملے تو سب کچھ شامل ہے سنسیئرٹی میں. سنسیئرٹی میں تو نماز بھی شامل ہے، خدا کا ذکر بھی شامل ہے. سنسیئرٹی میں کوئی چیز الگ نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنسیئرٹی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پورے معنی میں سنسیئر ہوں. میں جہاں تک تجربہ ہے کہ اکثر لوگ انسنسیئر ہوتے ہیں، یا تو پارشل سینس میں یا ٹوٹل سینس میں. پورے معنی میں سنسیئر ہونا جو ہے آدمی کو مسٹر نیچر بنا دیتا ہے. اور جب نیچر پر آ جائیں تو پھر تو آپ خدا سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں. تو بس میں تو سنسیئرٹی ہی سب سے بڑی شرط ہے، لیکن سنسیئرٹی کو میں لیتا ہوں بہت ہی زیادہ جامع معنی میں. سنسیئرٹی کے لیے جو ریلیجس ورڈ ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص کے لیے کوئی دوسرا ورڈ انگلش میں نہیں ہے، یہی ایک ورڈ ہے سنسیئرٹی، کوئی اور ورڈ نہیں ہے. تو سنسیئرٹی ہی کا دوسرا نام اخلاص ہے، اور یہ بالکل ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اخلاص کے بغیر کسی کو ڈیوائن انسپریشن نہیں ملتا. اسی کو میں جوڑ کر کہوں گا کہ پوری سنسیئرٹی چاہیے، تب آدمی پریپیئرڈ مائنڈ بنے گا، تب آدمی کو خدا کا انسپریشن ملے گا. This question is from Muslima Siddiqui. Kun fayakun. God says be, and it is. Kindly elaborate this. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ بن چکا ہے. جو سائنٹیفک میں ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی. بہت ہی عجیب غریب یہ تھیوری ہے پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ نیچر جمپ میں سفر کرتی ہے. جمپ یعنی کنٹینیوٹی نہیں ہے نیچر میں. یہ بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، جب آپ مووی دیکھتے ہیں تو مووی میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایونٹس ہیں وہ ایک سیکوینس میں ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ سیکوینس میں نہیں ہوتے. وہ
وہاں ہوتا ہے کہ لاکھوں پکچرس ہوتی ہیں الگ الگ، یعنی ایک ایونٹ الگ الگ پکچرس میں ہوتا ہے. تو چونکہ ہماری آنکھ میں ایک کہہ لیجیے کہ ایک آپ ڈیفیکٹ کہہ لیجیے کہ آنکھ میں امیج جو ہے فوراً ختم نہیں ہوتی. کہ ایک پکچر آئی، آپ نے دیکھا اس کو، تو ابھی امیج میں اس کی امیج باقی تھی کہ دوسری پکچر آ گئی. اس سے اس میں سیکوینس پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہماری آنکھ کے ایک ڈیفیکٹ سے اس میں سیکوینس آ رہا ہے. ہماری آنکھ کے باہر کوئی سیکوینس نہیں ہے، وہاں وہی جمپ میں ہو رہا ہے کام، جمپ میں. تو پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی کرتا ہے کہ کائنات ہر وقت مرتی ہے، ہر وقت جیتی ہے، ہر وقت مرتی ہے، ہر وقت جیتی ہے. کل یومن ہوا فی شان. یہ بات یعنی یوں سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ سب چیزیں میتھمیٹیکل کیلکولیشن پیش کرتی ہیں. لیکن پرنسپل آف انڈیٹرمنیسی جو ایک بہت ہی نئی سائنس ہے، اس سے یہ بات پروو ہو رہی ہے کہ ہر وقت خدا پیدا کر رہا ہے. یعنی ہر وقت ایک کریٹر وہاں پر موجود ہے. ہر وقت ایک کریٹر نہ موجود نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے. ایک بار جب وہ ڈیڈ ہوئی تو ختم، پھر اس کو زندہ کرتا ہے کوئی زندہ کرنے والا. یعنی ایوری ٹائم دیر از اے کریٹر. تو جس طرح سے مووی میں آپ دیکھتے ہیں کہ واقعات کو سیکوینس میں، ویسا نیچر میں سیکوینس نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، دونوں جگہ نہیں ہے. تو خدا سیکوینس پیدا کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ کائنات کو ہر وقت ضرورت ہے ایک کریٹر کی. اگر ہر وقت کریٹر موجود نہ ہو تو کائنات جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے، ختم ہو جائے. ایک موٹی سی کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس، نہ جاننے کی ڈکشنری. تو اس میں بتایا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے. اس میں یہ دکھایا اس نے ایک آربیٹری سسٹم ہے کائنات میں. آربیٹری کائنات آربیٹری تو چل رہی ہے، وہاں کوئی سیکوینس ہے نہ کوئی کاز اینڈ افیکٹ ہے. ایک آربیٹری سسٹم ایک ہے. یہ بات یعنی یوں سمجھ والے نہیں ہے، لیکن جو سائنٹیفک کیلکولیشنس ہیں اس سے یہ چیز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، آربیٹر ایک ہے، آربیٹر جو ہر وقت کائنات کو یعنی وہ زندگی دے رہا ہے، ہر وقت کائنات کو چلا رہا ہے، ورنہ کچھ چلنے والا ہے نہیں. وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے، وہ انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس. وہ بہت دلچسپ کتاب، بہت ہی پڑھنے کی چیز ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس. کہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کچھ نہیں جانتے. اور اس میں سب سائنٹسٹ، اس کے لکھنے والے سب سائنٹسٹ ہیں. This question is from Hamid. Please elaborate zikr and its methodology. دیکھیے، ذکر کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے یاد، ریممبرنس. یاد، ریممبرنس. لیکن یہ یاد کا ریڈیوسڈ فارم ہے کہ آپ کچھ ورڈس کو یاد کر رٹ لیں اور اس کو تسبیح پہ پڑھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ. یہ جو ہے اس کا ریڈیوسڈ فارم ہے. ذکر یا ریممبرنس کی کوئی گنتی نہیں ہے. ذکر کا یعنی ریممبرنس آف گاڈ کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی یاد میں جئیں، یعنی خدا کی تھنکنگ میں جئیں. یاد مانے تھنکنگ، خدا کی سوچ میں جئیں. خدا کی یاد میں جینے کا مطلب ہے خدا کی سوچ میں جینا، خدا کی تھنکنگ میں جینا. آپ کے مائنڈ میں خدا کی یاد بسی ہوئی ہو. بسنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی کچھ شبد ہیں ان کو لے کر کے آپ رٹ رہے ہیں. ہر چیز جو آس پاس ہے وہ خدا کریشن ہے. اسی کریشن میں آپ کو خدا کی جھلک دکھائی دیتی ہے ہر وقت. ایک عرب شاعر نے کہا کہ وفی کل شعین لہو آیۃ تدل علی انہ الواحد. وفی کل شعین لہو آیۃ
تدل علی انہ الواحد، یعنی ہر چیز میں خدا جھلک رہا ہے، یعنی کریشن میں خدا دکھائی دے رہا ہے، کریشن میں کریٹر دکھائی دے رہا ہے ہر چیز میں، چاہے وہ گراس ہو، چاہے ماؤنٹین ہو، چاہے اوشن ہو، چاہے کوئی چیز ہو، چاہے آپ ہو یا آپ سے باہر کوئی چیز ہو. تو کریشن میں کریٹر کی جھلک دیکھتے رہنا، اس کے کمال کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو اس میں محسوس کرتے رہنا، یہ ہے ذکر. He has another question. Please explain the concept of tawakkul and raza. توکل اور رضا کا مطلب ہے یعنی خدا کے فیصلے پر راضی رہنا، خدا پر بھروسہ کرنا. جو ہو جائے اس پر اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ مطلب ہے اس کا. سورہ فجر کے آیتوں، سورہ فجر کے آخر میں جو آیتیں ہیں اس کے مطالعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ملنا اور نہ ملنا دونوں ہوتا ہے ٹیسٹ. ملنا اور نہ ملنا یعنی اچیومنٹ اور فیلئر، غریبی امیری، سب جو ہے ابتلا ہے، یعنی ٹیسٹ ہے. تو بس بتاؤں کہ یہی اصل چیز یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو آپ فوراً فرسٹریشن پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ نہ ملنا بھی ایک ٹیسٹ تھا اور ملنا بھی ٹیسٹ تھا، دونوں ٹیسٹ تھا. وہ خدا کو دیکھنا تھا آپ کے رسپانس کو، یعنی دونوں حالتوں میں آپ کو پازیٹیو رسپانس دینا ہے. اچیومنٹ ہو تب بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس دینا ہے، اور فیلئر ہو تب بھی پازیٹیو رسپانس دینا ہے. یہ ہے توکل اور یہ ہے رضا. جیسے ہی یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ملنا ہے دنیا میں وہ بلیسنگ نہیں ہے، یا نہ ملنا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ بلیسنگ سے آپ محروم ہو گئے، دونوں ٹیسٹ ہے. جب یہ مان لیتا ہے آدمی کہ دونوں ٹیسٹ ہے تو فوراً توکل اور رضا آ جاتی ہے. اس کے بعد بلیسنگ جو ہے وہ تو آخرت میں ہے، پیراڈائز کی شکل میں ہے. دنیا میں تو بلیسنگ نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے. کسی کے پاس پولیٹیکل پاور ہے تب بھی ٹیسٹ ہے، ویلتھ ہے تب بھی ٹیسٹ ہے، بچے ہیں تب بھی ٹیسٹ ہے، یا یہ چیزیں نہیں ہیں تب بھی ٹیسٹ ہے. تو کس نے نہیں میں کیا رسپانس دیا اور کس نے ہے میں کیا رسپانس دیا، اسی کا تو ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو بطور ٹیسٹ جب لیں گے تب توکل اور رضا کا رسپانس دیں گے آپ. بغیر ٹیسٹ نہ لیں گے تب اس کا الٹا ہو جائے گا. وہی ہے اصل فیلئر، وہی ہے. This question is from Nagma. How can we make people think of their death when it is not in their programming, as they usually brush it aside? دیکھیے میرے مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہے اس میں چاہے نہ ہو، لیکن سامنے تو میں دیکھ رہا ہوں لوگ مر رہے ہیں. یعنی میرے انکانشیس مائنڈ جو میرے اندر ہے، جو میرے اندر جو پروگرامنگ ہے وہی تو وہ نہیں ہے، باہر تو ہے. ہر وقت ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سین، کیا کوئی آدمی مر رہا ہے، وہ قبر میں جا رہا ہے، وہ دفن کیا جا رہا ہے، یا دوسرے قسم کے رائٹ اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے دوسرے مذہبوں میں. بہرحال یہ ہر آدمی کا معاملہ ہے کہ اپنی انٹرنل پروگرامنگ کے مطابق اس کے ہاں ڈیتھ کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. تو ہر مرنے والا ریمائنڈر بن گیا، ہر مرنے والا یاد دلانے بن گیا کہ مجھے مرنا ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اس مرنے کو آپ بجائے پروگرامنگ سے ایٹریبیوٹ کرنے کے خدا کے ڈیسیژن سے ایٹریبیوٹ کریں. بات صرف اتنی ہے بس.
موت تو ایک ایسی چیز ہے جو ہونی ہونی ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے. تو اب ہمیں یہاں جو ایکسپلین کریں گے، ہم جو سوچیں گے اس پر، تو ہمیں کیا ایکسپلینیشن ملے گا؟ اس میں یہ ملے گا کہ اگرچہ ڈیتھ میرے ڈی این ای کے پروگرام میں نہیں تھی، لیکن خدا کے فیصلے کے تحت وہ ہر آدمی پر آتی ہے کبھی نہ کبھی. تو وہ آتی ہے کیا؟ وہ ایک بہت ہی ٹیمپرری فیز ہے، ایک قسم کا ٹرانسفر ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف. ابھی میں جی رہا تب بھی میں جیتا رہوں گا، اب میں جی رہا ہوں تب بھی میں جیتا رہوں گا. صرف ایک ٹیمپرری فیز ہے کہ میرا یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے. دیر از اے میٹر آف ٹرانسفر. یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوچ کر جانیں گے، یہ ہم سوچ کر جانیں گے. ہر بات تو سوچ کر ہی معلوم ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. This question is from Sadia. If we keep remembering death all the time, would it not become an obstacle to growth and development? ایک آدمی سے مجھ سے یہ سوال کیا اس سے پہلے، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، کہ میں ایکٹیو ہوں یا ان ایکٹیو ہوں؟ کیونکہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بڑھاپے میں بھی ایکٹیو ہیں. میں نے کہا میں تو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہوں. یہ تو ایک سپوزیشن ہے، یہ تو. اگر مجھ کو یقین ہو کہ میرا ہوائی جہاز جو ہے 10 بجے چھوٹ جائے گا تو میں اور ایکٹیو ہو جاؤں گا. یقین ہو کہ میری ٹرین جو ہے 11 بجے چھوٹ جائے گی تو میں اور ایکٹیو ہو جاؤں گا. سو ڈیتھ میکس یو مور ایکٹیو. کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے تو اور کر رہا رہو، کب میں پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو اگر آپ ٹرین کے معاملے میں اور ہوائی جہاز کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جان کر کے، یہ فرض کیے کہ مجھے جانا ہے ٹرین سے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ ٹرین تو جائے گی 10 بجے. ایک آدمی بتاتے رہے بھائی ٹرین تو 9 بجے جانے والی ہے، تو میں اور جلدی سے تیزی سے ایکٹیو ہو جاؤں گا. تو ڈیتھ میکس یو مور ایکٹیو. کیونکہ ٹائم پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور میں کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں، اور کر لو اور کر لو اور کر لو. یہ تو ہم نے دیکھا ہے بار بار. کسی وجہ سے ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا کہ ٹرین ہو جائے گی 10 بجے، اطمینان سے ہم تیاری کر رہے ہیں. کوئی آتا ہے کہ ٹائم ٹیبل دیکھا بھائی تو چینج ہو گیا ہے، ادھر ٹائم ہو گیا 9 بجے، تو ہم جلدی سے کرتے ہیں اور زیادہ. تو ڈیتھ جو ہے آپ کو اور زیادہ ایکٹیو بناتی ہے، ڈیتھ آپ کو ان ایکٹیو نہیں بناتی. This question is from غلام مصطفیٰ. خدا جو یونیورس کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، اسی طرح ایمان جس پر ہیل اور پیراڈائز کا فیصلہ ہونا ہے، وہ سورج کی طرح کلیئر کیوں نہیں کہ کامن پرسن اور ایکسٹراڈنری پرسن ہر آدمی اس کو دیکھ لیں؟ اس دنیا میں کلیئر تو کوئی بھی چیز نہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز کلیئر نہیں. آپ بھی کلیئر نہیں ہے. میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے مجھے اپنے سوچ کے ذریعے سے. ایک سائنٹسٹ سر آرتھر ایڈنگٹن نے لکھا ہے کہ جس ٹیبل پر میں کام کرتا ہوں وہ ڈوئل ٹیبل ہے. ایک ٹیبل وہ ہے جو لکڑی کی ہے، دکھائی دے رہی ہے. ایک اور ٹیبل ہے جس میں الیکٹران دوڑ رہے ہیں. اس ٹیبل کو میں نہیں دیکھتا. اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس طرح سے کلیئر نہیں ہے. ہر چیز کو ہم سوچ کر جانتے ہیں، سوچ کر کے. اگر سوچ کو آپ ایکٹیو نہ کریں تو آپ کسی بھی چیز کو نہیں جان سکتے. یاد رکھیے، سوچ کو ایکٹیو کیے بغیر اس دنیا میں ہم کسی بھی چیز کو نہیں جان سکتے. یہاں بھی ایکٹیو کرنا ہے. یہ تو لا آف نیچر ہے، یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ لا آف نیچر ہے جو ہر چیز کو کور کر رہا ہے.